وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے. درود اور سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جو رہبر رہنما ہادی مرشد پیر پیغمبر بن کے آئے. حمد و ثنا درود و سلام تو بعد قرآن پاک 5واں سپارہ سورہ نساء اس دی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ
مسلمانوں نو مخاطب نے کہ اگر تسی کبیرہ گناہاں تو بچ جاؤ، جنہ گناہاں تو تانوں منع کیتا گیا تو باقی چھوٹے گناہ اسی تہاڈے تو ویسے ہی دور کر دیاں گے اور تانوں اسی عزت والی جگہ یعنی جنت چ داخل کر دیاں گے۔ پچھلے جمعے کبیرہ گناہاں دے متعلق کہ کبیرہ گناہ ہے کیڑے کیڑے نے بیان کیتا سی۔ 35 عام روزمرہ دے گناہ بیان کیتے سن جنہاں نو اسی معمولی سمجھ کے کرنے، اس تو اگے انشاءاللہ شروع کریں گے کہ جڑے گناہ اسی معمولی سمجھ کے کرنے ہیں اللہ دے ہاں کبیرہ گناہ نے۔ کبیرہ گناہ کیڑا ہوندہ ہے؟ جس گناہ تے اللہ نے پکڑدا اعلان کیتا ہے، جس گناہ تے اللہ نے لعنت دا اعلان کیتا ہے، جس گناہ تے کوئی نہ کوئی سزا اللہ نے مقرر کیتی، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہاں وچوں صحیح بخاری چ روایت موجود ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان چ گزرے کہ 2 لوگوں نو عذاب ہو رہے، انہوں نے عذاب کس طرح کا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قبر والے نو عذاب صرف اس وجہ تو ہو رہا ہے کہ پیشاب دے چھنٹیاں تو نہیں سی بچتا، پیشاب دی پلیدی تو نہیں سی بچتا، انہوں عذاب صرف اس وجہ تو ہو رہا ہے۔ انہا مطلب ہے کہ چھنٹیاں تو بچنا یہ ضروری ہے، نہ بچو گے تو کبیرہ گناہ دے مرتکب ہوں۔ تے دوسرے قبر والے نو عذاب ہو رہے ہیں کہ لوگاں دیا چگلیاں بڑیاں کر دے سی، اس دیاں گلاں ادھر دیاں ادھر لڑائی پوا جاندہ سی۔ دوسرا کبیرہ گناہ چگلی کرنا ہے، یہ ساڈے معاشرے عام چیزاں نے جنہوں معمولی سمجھ کے سی گناہ کرنے اللہ دے ہاں کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرا کبیرہ گناہ صحیح بخاری چ روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ جھوٹی قسم چکدا ہے او کبیرہ گناہ کردا ہے۔ جھوٹی قسم، گل نال قسم، سودا ویچنے تے قسم، اللہ دی قسم ہے سودا مینوں اس ریٹ تے ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا جھوٹی قسم چکنا کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم چ روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا منافق دیاں 3 نشانیاں نے، انہاں وچوں ایک جھوٹ بولنا بھی ایک نشانی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوری کرنا، زنا کرنا تے جھوٹ بولنا تو آڈے کہنتے صرف ایک گناہ چھڑ دیواں گا، جھوٹ بھی بولنا، زنا بھی کرنا تو چوری بھی کرنا۔ کہنے لگا میں مسلمان ہون تو بعد ایک گناہ تو آڈے کہنتے چھڑ دیواں گا،
آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا چھڈ دے۔ اس شخص نے سوچا کہ جھوٹ تے بالکل چھوٹا کم ہے، رات ہوئی تے چوری کرنے واسطے نکلیا، دل چ خیال پیدا ہویا اگر اللہ دے نبی نے صبح پوچھ لیا کل والی رات والی چوری تو کیتی ہے، جے سچ بولیا تے ہاتھ کٹیا جائے گا، جے جھوٹ نہیں بولدا ہاتھ کٹیا جائے گا۔ جھوٹ بولنا تے وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ چوری چھڑ دیتی، زنا دی باری آئی، شخص کہندا ہے کہ میرے دل چ خیال پیدا ہویا اگر اللہ دے نبی نے پوچھیا زنا چھڈیا ہے کہ نہیں، اگر میں زنا کر لیا تے کہہ دیتا کہ زنا نہیں کیتا، جھوٹ ہو جائے گا، لہذا ایک جھوٹ چھڈن دی وجہ تو زنا بھی چھٹ گیا۔ تو جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، تیسی گل گل نال جھوٹ بول۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی دے گھر تشریف فرمانے، دیکھا کہ اس دی بیوی اپنے بیٹے نو بلا رہی کہ بیٹا ادھر آ میں تینوں کھجور دیواں، ایسی بلانے ہیں نا بچے نو، ٹافی لے لے اے چیز لے لے۔ آپ نے پوچھا اے میری صحابیہ کیا تیرے کول اس بچے نو دین واسطے کھجور موجود ہے؟ وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کھجور موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو اس بچے نو کھجور نہ دیندی کول بلا لیندی تے تیرا جھوٹ لکھیا جانا سی۔ اس طرح دے جھوٹ تے اسی بہت دیہاڑی چ پتہ نہیں کو درجنوں مار لینے، درجنوں دفعہ بول لینے، تو کبیرہ گناہاں وچوں جھوٹ۔ اگلا گناہ زنا کرنا، قرآن کہندا والا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ اے مسلمانوں زنا دے قریب مت جایا جے، زنا معاشرے چ عام ہے، بے حیائی۔ اور یاد رکھو جدوں معاشرے چ نیکی مشکل ہو جائے برائی سستی ہو جاتی۔ زنا دا متبادل اسلام چ کی ہے؟ نکاح۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جڑا مسلمان میری سنت تو منہ موڑے گا میں محمد میرے دین دے نال اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اور آج نکاح واسطے لکھاں روپے دی ضرورت، جدو لکھاں روپے نہیں ہون گے نکاح نہیں ہوئے گا۔ لا محالہ انسان اپنی فطرت کے مطابق زنا دی طرف مرتکب ہوئے گا۔ اور اللہ نے انسان نو مسلمان نو گناہ تو بچن واسطے قرآن پاک چ 5 آپشن بیان کیتے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، کامیاب مومن اونے جڑے نکاح کر کے اپنی شرمگاواں دی حفاظت کیتا کردے نے۔ نکاح کر کے ایک نکاح تو بعد اکھ غیر عورت والے اٹھے، قرآن کہندا مسنا تو دوسرا نکاح کر لیں، ولا تقربوا الزنا
لیکن زنا دے قریب نہ جاویں. اور دوسرا نکاح کرن تو بعد اکھ پھر غیر عورت والے اٹھ دی. اللہ فرماندے نے وَثُلَاثًا تو تیسرا نکاح کر لیں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا لیکن زنا دے قریب نہ جاویں. تیسرا نکاح کرن تو بعد اکھ غیر عورت والے اٹھ دی. وَرُبَاعًا تو چوتھا نکاح کر لویں. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا لیکن زنا دے قریب نہ جاویں. اور اللہ نے ایک پنجواں آپشن دیتا ہے وہ کی طلاق دا. طلاق حلال کما چو اللہ دا ناپسندیدہ کم ہے، لیکن اللہ بندے نو باز پرس نہیں کرے گا. اللہ بندے نو طیب تے طاہر تے پاک دیکھنا چاہتے. میاں بیوی دا کسے وجہ تو جھگڑا ہو گیا، چپکلش ہو گئی، اللہ نے میاں نو اختیار دے دیتا، خامد نو اختیار دے دیتا طلاق دا، اور بیوی نو اختیار دے دیتا خلا دا. تو اپنی مرضی دی پسند دی کسے مسلمان نال مرد یا عورت نال شادی کر. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ مسلمان نو زنا تو بچانا چاہتا. زنا بھی کبیرہ گناہ ہے. اگے جی ہم جنس پرستی. ہم جنس پرستی یورپ بڑے بل پاس ہوئے، اور اللہ رب العزت نے سورہ آراف دے اندر ایک واقعہ بیان کیتا ہے. ایک نبی نے لوط علیہ السلام، لوط علیہ السلام دی قوم ہم جنس پرستی کر دی، اغلام بازی کر دی، اور اللہ نے بڑا شدید عذاب نہ تے بھیجا. اللہ فرماتے ہیں وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. لوط علیہ السلام نے جدو اپنی قوم نو کیا، اے میری قوم دے لوگو، کیا تسی ایسے کم دی طرف آندے ہو، ایسا کم کر دے ہو جڑا کم تو آڈے تو پہلے کسی قوم نے نہیں کیتا. ہم جنس پرستی والا کام. انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء کہ تسی عورتاں نو چھڑ کے مرد دی طرف بدکاری واسطے آن دیو. اللہ کہندے نے کہ لوط نے کیا اپنی قوم نو کہ تسی ایسے لوگ ہو مرد دی طرف بدکاری دی طرف آن دے. بل انتم قوم مسرفون تسی تے ایسی قوم ہو جڑی حد تو گزر چکے ہو. قوم نے جواب کی دیتا، لوط علیہ السلام نو جواب کی دیتا. وما کان جواب قومه الا ان قالوا. لوط علیہ السلام دی قوم نو جواب کوئی نہ آیا، ایک کہن لگے الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم. اے چنگی گل، اے چنگی نصیحت کرنے والا لوط، انہوں اپنی قوم چو بستی چو ملک چو کٹ دیو. ایسا نو نصیحت کر دے، انہوں اپنی بستی چو اپنی قوم چو کٹ دیو. انہم اناس یتطہرون. اے ایسا شخص ہے
جڑا لوگاں نو گناہاں تو پاک کردا ہے، جڑا لوگاں نو گناہاں تو پاک کردا، اینو بستی جو کٹ دیو، ملک بدر کر دیو۔ اللہ رب العزت نے پھر جدوں وہ لوط علیہ السلام دا کیرا کیتا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ اللہ نے لوط علیہ السلام نو نجات دے دیتی، تے جڑے ان دے نال ایمان لے کے آئے انہاں نو بھی بچا لیا، بیوی تے ساری قوم عذاب دا شکار ہو گئی۔ بیوی کیوں عذاب دا شکار ہوئی؟ لوط علیہ السلام دی قوم چ جڑے فرشتے عذاب لے کے آئے سن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے آئے سن، انہوں نے بیٹے دی خوشخبری دیتی، اور نال کیا کہ اسی لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب لے کے آئے کہ ہم جنس پرستی دے اندر مبتلا ہیں، مرد مرد نال بدکاری کرتا۔ تو لوط علیہ السلام دی قوم چو فرشتے خوبصورت لڑکیاں دی شکل جائے گھر چاہے، لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ خوبصورت لڑکے نے، قوم نو پتہ لگیا، بھجی آوے گی، انہوں نے چھپایا، لیکن بیوی نے، لوط علیہ السلام دی بیوی نے اپنی قوم نو دسیا کہ ساڑھے گھر خوبصورت لڑکے ہیں۔ جدو ایک کام کیتا، اللہ نے لوط علیہ السلام دی بیوی نو بھی عذاب چ گرفتار کر لیا، اور عذاب کی سی، ہم جنس پرستان و عذاب کی سی، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ اسی انہاں تے آسمان تو پتھراں دی بارش بھیج دیتی، تے پتھر بھی نوک دا، اور ہر پتھر تے نام لکھیا سی کہ آ پتھر کیڑے مرد یا کسی عورت نو اے لگے دا جا کے، نوکدار پتھر۔ اللہ نے آسمان تو بارش بھیجی پتھراں دی، اور انہاں پتھراں نال ہم جنس پرست پوری قوم لوط علیہ السلام دی تباہ ہو گئی۔ تو کبیرہ گناہاں وچوں ہم جنس پرستی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اگلا گناہ سود خوری، صحیح مسلم سے روایت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھان والا، سود کھلان والا، سود دا حساب کتاب رکھن والا، اور سودی کاروبار تے گواہی دین والا، اے چاروں تے اللہ دی لعنت پھٹکار ہے، چاروں تے لعنت، سود لین والا، سود دین والا، سود لکھن والا، تے سود تے گواہ بنن والا۔ اچھا گواہ نو بھی کچھ نہیں لبنا، تے لکھن والے نے بھی کچھ نہیں لبنا۔ گناہ اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ 4 قسم دے لوگ اللہ دے لعنت تے پھٹکار چ عذاب چ شامل ہو جائے۔ ساڈی قوم چ سود عام ہے، سود دا نام انٹرسٹ رکھ دیتا، مختلف جہتاں دے نال حرام سود نو حلال قرار دے دیتا، اور سود دا کم تو کم گناہ حدیث چاہتا ہے اے آگ کہ بندہ اپنی ماں نال 36 مرتبہ زنا کر دے، کم تو کم گناہ دا درجہ ہے۔ سود عام ہے۔ اگلا کبیرہ گناہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔
95% لوگ عشر زکات ادا نہیں کرتے، اور یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن پاک اللہ نے سخت وعید دسی ہے جڑا بندہ زکات اور عشر ادا نہیں کرتا۔ اللہ فرماندے نے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جنہ لوگوں نے اسی سونا چاندی روپیہ پیسہ دیتا ہے، پھر اسی کہنے ہیں کہ ان دے وچوں ساڈی راہ وچ خرچ کرو، خرچ نہیں کرتے انہاں واسطے دردناک عذاب دی خوشخبری ہے۔ دردناک عذاب وہ 3 طرح دا ہوئے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگ سزا کی قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ سارا مال جڑا بے زکاتہ تے بے عشرہ چھڑ کے مریا ہوئے گا، اللہ اس سارے مال ان دے سامنے ٹیری لا دے گا، انہوں اللہ لوہے دی شکل دے دے گا۔ لوہے دی شکل دے کے اللہ اس لوہے نو جہنم دی آگے چ گرم کرے گا، اگ رنگا بنا کے۔ پہلا کام فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اللہ پشانیاں تے چہریاں نو داگے گا۔ زکوٰۃ نہ دین والے چہرے کو داگے جان گے۔ آج بھی کسی نے زکوٰۃ دی گل سناؤ، بھائی تینوں اللہ نے اتنا مال دیتا ہے، 2.5% دے حساب نال زکوٰۃ کٹ، تیری فصل اینی ہوئی ہے، نصاب تو ود گئی ہے، تیرے تے عشر فرض ہو گئے۔ اور سب تو پہلا کم کی کردا ہے، چہرے تے غصے دا اظہار لے کے آتا، متے وٹ پا لیندے۔ اللہ فرماندے نے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اللہ پشانیاں تے چہریاں نو داگے گا۔ دوسرا عذاب زکوٰۃ نہ دین والے وَجُنُوبُهُمْ، اس مال نو جہنم وچ گرم کر کے اللہ پہلو تے پاسے داگے گا۔ یہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ لوگ پہلو مار دینا ہے، آگن منگن جو محنت کیتی ہوندی، پہلو مار دے۔ وَجُنُوبُهُمْ، اللہ جہنم اندر اس مال نو گرم کر کے پہلو تے پاسے داگے گا۔ تیسرا عذاب زکوٰۃ نہ دین والے اندر وَظُہُورُهُمْ، اللہ کنڈا تے پشتہ نو داگے گا۔ کیونکہ لوگ کنڈ وکھا کے ٹر جاندے نے، کہندے نے بھائی اسی نہیں دینا، محنت اسی کیتی، لوگوں نو لٹا دئیے۔ زکوٰۃ نہ دینا کبیرہ گناہ ہے، اور ان کی سزا اللہ نے سورہ توبہ جو بیان کی تھی۔ اور حدیث چ کیا آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ اپنے مال دی زکوٰۃ اور عشر ادا نہیں کرتا، اللہ کل قیامت والے دن اس دے مال نو گنجے سپ دی شکل دے کے ان دے جسم دے ارد گرد لپیٹ دے گا، ان دے چہرے دے سامنے وہ پھن پھلا کے کھڑا ہو جائے گا، چہرے تے متھے تے ڈنگ مارے گا، نالے اللہ انہوں زبان دے گا، وہ کہے گا اے بندیاں میں تیرا دنیا دا مال ہاں۔ چہرے نو اور پہلوان نو اور کنڈا نو داگے جائے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کبیرہ گناہ، جھوٹا خواب بیان کرنا،
بڑے لوگوں کو عادت ہے کہ مینوں خواب آیا جی میں آ ویکھیا مسلم اور مسند احمد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹا خواب بیان کیتا تو اس شخص نو قیامت والے دن جاؤں دے 2 ٹکڑے کر کے دے دیتے جان گے اللہ دی طرف حکم ہوئے گا اے جاؤں دے 2 ٹکڑیاں نو آپس چ جوڑ دے جب تک کو جوڑے گا نہیں انہوں عذاب ہوندہ رہے گا جڑا جھوٹا خواب بیان کرتا یہ عام گلاں نے نا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے جاسوسی کرنا اپنے مسلمان بھرا دے اللہ فرماندے نے والا تجسسو اے ایمان والے ہو اپنے بھرا دی ٹو وچ تے جاسوسی وچ نہ لگے رہے آجے کان لا کے کھڑا ہے ایک ہی گلاں کردا کوئی کمزور گل لبے تے میں انہوں ذلیل کراں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم دی روایت ہے جیڑا شخص کسے قوم دیاں گلاں نو جاسوسی واسطے کن لگا کے سندا ہے اور قوم اس گل نو ناپسند سمجھ دی کہ ساڈیاں گلاں کوئی سنے تو ایسے شخص دے کناں وچ کل قیامت والے دن سیسا پگھلا کے ڈالیا جاوے گا کہ جناب انہوں بڑا چاہ سی لوگاں دی جاسوسی اور اگلا کبیرہ گناہ جانداراں دی تصویر کشی کرنا عزیز بھائیو یہ بڑا بریک مسئلہ ہے اللہ نے انہوں شرک چ بیان کیتا ہے لیکن موبائل ہر ایک کو لے تصویر کشی تے ہوندی علماء کرام نے اندے وچ ونڈ کی کڈی علماء کرام کہندے نے کہ ایک مجبوری ہے سیکیورٹی مسائل نے جہدی وجہ تو تصویر ضروری قرار دیتی گئی لیکن کچھ لوگ مصور ایسے نے کہ جنہاں دا سیکیورٹی دے نال کنسر نہیں تعلق ہی نہیں تصویراں بنا دے نے پورٹریٹ بنا دے نے جانداراں دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مجسمے بنا دائیں جانداراں دیاں تصویراں بنا دائیں قیامت والے دن اللہ ایسے مصوراں نو بڑا سخت عذاب دے گا خوشی نال تصویراں بنا ایک مجبوری اور اگلا کبیرہ گناہ حلالہ کرنا اور کروانا ابو داؤد اور ترمذی کی روایت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حلالہ کرنے والے مرد اور عورت اور حلالہ کروانے والے مرد اور عورت تے لعنت فرمائی حلالہ کی میاں بی بی دی طلاق ہو گئی انہوں نے خیال آیا کہ یار ساڑھے تے 5-7 بال نے بال تے رول جان گے میاں کتے تے بی بی کتے انہوں نے تجویز دیتی جاندی جی حلالہ کروا حلالہ کی کہ عورت کسے ہور مرد نال مشروط 1 یا 2 دن واسطے نکاح کر رہے ایک بائی چانس انہیں نکاح کیتا کوئی نیت نہیں طلاق دی حلالے چے نیت ہوندی ہے شرط ہوندی ہے طلاق دی ایسا نکاح حلالے دی بنیاد تے کیتا جائے 2 حدیث دیا کتاباں نے ترمذی اور ابو داؤد اللہ نے حلالہ کرنے والے مرد تے عورت دونوں تے حلالہ کرنے والے تے کرواون والے تے لعنت فرمائی ہے یہ بھی کبیرہ گناہ الگ الگ کبیرہ گناہ کھانا ضائع کرنا
یہ بھی بڑا اسی ضائع کرنے شادیاں ویاواں تے کرنے اور کسے دا بھی کسے دا کھانا ضائع کرنے کسے دی روزی چلت مارنے ادھر روزی آ رہی انہوں دا روزگار لگا کھان پین لگا میں ایسا عمل کرنا ایسی سٹ مارنا اور ٹکرو تنگ ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم دی روایت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسے آدمی واسطے گنہگار ہونے واسطے ایک بات کافی ہے کہ وہ اپنے کسے انسان کسے مسلمان پر آدھا کھانا ضائع کر دے ان کا کھانا ضائع کر دے یا کھان والے ذرائع روک دے۔ اور اگلا کبیرہ گناہ ابو داؤد دی روایت آپ علیہ السلام نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لین والا رشوت دین والا دونوں ہی جہنمی نے۔ رشوت لین والا ایک بندہ ہوتا جینون کام میں مجبور ہے رشوت دینا نہیں چاہتا لیکن کم کرنا نہ کہندا بھائی رشوت پیسے دے کم کروا لے، اللہ اتنے نیت نو دیکھے گا، نیت نو دیکھے گا، نیت تے فیصلہ ہو جائے گا یہ بندہ کنا کو مجبور ہے، کیونکہ اسلام نے ایک چھوڑ دیتی الا مستررت، جدو تم مجبور ہو جائے وہ تو حرام کھا لے اس وقت تک جب تک تیری جان محفوظ نہیں ہو جاتی۔ رشوت ہر محکمے نہیں کام ہوتا، اللہ نے دونوں نے جہنمی قرار دیتے، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ رشوت خوشی نال دیتی جا رہی ہے، نجائز کم کروانے واسطے دیتی جا رہی یا مجبوراً دیتی جا رہی، لین والا مجبوراً لے رہے خیر انہیں کی مجبور ہونا ہے، لین والا تو کوئی مجبور نہیں ہوتا، کئی کہندے نے بھائی اسی مجبور اسی اتر اپنے افسرانوں دینا ہے، لیکن بہرحال وہ زیادہ مجبور نہیں، دین والا زیادہ مجبور۔ رشوت لین والا اور دین والا دونوں جہنمی، اور ایک حدیث سے دونوں تے اللہ نے لعنت فرمائی۔ اور اگلا کبیرہ گناہ کوئی فوت ہو جائے تو اندر تے آہو بکا نوحہ کرنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم دی روایت ہے دو چیزاں لوگاں وچ ایسیاں نے جڑیاں کفر نے، آپ نے فرمایا ایک حسب نسب تے تانا زنی کرنا، کوئی چھوٹی برادری دا بندہ ہے ان دی برادری پڑھنی مذاق برادری دے بنانے، اور دوسرا آپ نے فرمایا میت تے نوحہ کرنا، آہو بکا کرنا۔ نوحہ کی کہ اندے جناب راگ لا لا کے رو کے بھی تو ایسا ایسا ہے تو ایسا ہے، یہ نوحہ کہندے ہیں۔ نوحہ کرنا میت اچھی اچھی آواز بیان کرنا رو کے، یہ نوحہ اور یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو عزیز بھائیو ٹوٹل 100 کبیرہ گناہاں دی لسٹ ہے، حال تک 50 ہوئے نے، یہ وہ گناہ نے جنہوں نے اسی معمولی سمجھنے، لیکن اللہ دے آئے کبیرہ نے جب تک یہ توبہ نہ کیتی گئی یہ گناہ نامہ مال چو ختم نہیں ہونے۔ باقی آئندہ اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنا اور سنایا ہے اس تے عمل دی توفیق عطا فرما، وما علینا الا البلاغ۔